نبی کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا، بدن کے رحل پر چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا۔ کہ جامعہ کیوں منفرد ہے، جامعہ کا جلسہ کیوں منفرد ہے، اور جامعہ عوام اہل سنت کو، آنے والی نئی نسلوں کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے، اس پروگرام کے ذریعہ آپ کو معلوم ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ جلسے روایتی نہ بن جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ جلسے آج کے حالات کے تحت جو شور و غل اور ریا سے مبرہ نہیں ہیں، ایسے جلسوں کو نہ ہم خود پسند کرتے ہیں اور نہ ایسے جلسے کی ہم اجازت دیتے ہیں۔ جلسہ وہ ہو جو لوگوں کو عمل کی طرف لے آئے، جلسہ وہ ہو جو لوگوں میں انقلاب لے آئے، جلسہ وہ ہو جو لوگوں کے اندر روحانیت لے کے آئے، جلسہ وہ ہے جس سے خود بھی بدلیں اور یہاں سے بدل کے جائیں تو اپنے علاقے کو بدل دیں، اپنے گاؤں کو بدل دیں، اپنے شہر کو بدل دیں، اپنی نسلوں کو بدل دیں، اپنی بیٹیوں کو بدل دیں۔ میں تو کہتا ہوں اس جلسے میں آپ تشریف لائیں گے تو بیٹیاں جب بیٹیوں کے پاس جائیں تو بیٹیوں کو فاطمی صورت عطا کریں، جب بہنوں کے پاس جائیں تو اس جلسے کی برکت سے بہنوں کو زینبی صورت عطا کریں، جب یہاں سے تشریف لے جائیں تو اپنی بچیوں کو حضرت سکینہ کی عظیمت اور استقامت بتائیں، آنے والی نسلوں کو حضرت علی اکبر کا جذبہ عطا فرمائیں، آن محمد کا ایثار عطا فرمائیں، عباس جیسی وفا سکھائیں، کیونکہ یہ جلسے صرف جلسے نہیں ہیں، آنے والی دنیا میں انقلاب لانے کے لیے یہی وہ جلسے تھے جو کبھی مسجد نبوی میں ہوتے تھے، یہی وہ جلسے تھے جو کبھی بدر میں ہوتے تھے، جو کبھی حنین میں ہوتے تھے، جو کبھی خندق میں ہوتے تھے، جو کبھی موتا میں ہوتے تھے، جو کبھی اسپین کی سرزمین پہ ہوتے تھے، جو کبھی سندھ کی سرزمین پہ ہوتے تھے۔ فرق یہ تھا کہ ہم اسٹیج لگا کے کہتے ہیں وہاں تلواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی تھی، نعرہ تکبیر کی صداؤں سے لوگوں کے قلوب کو بدلا جاتا تھا۔ حضرات گرامی وقار، انہی جلسوں کی برکت تھی کہ منگولوں کا جب منگولوں کا لشکر بغداد کے نواح میں پہنچا اور 40,000 منگولوں کی فوج تھی اور وہ بغداد کو تخت و تاراج کرنے کے بعد ایک مقام پر فروکش تھے۔ اتفاق کی بات کہ ان کا جرنیل عیسائی ہو گیا، جب وہ عیسائی ہو گیا تو مسلمانوں کے پیغمبر، ہمارے نبی، آپ کے نبی، ساری کائنات کے نبی، سرور دو عالم، فخر آدم و بنی آدم کی بارگاہ میں وہ گستاخی کرنے لگا۔ ایک کتا بندھا ہوا تھا، اس کتے نے بھوکنا شروع کیا۔ جب دوسری لوگوں نے کہا کہ کتا شاید آپ نے مسلمانوں کے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے اس لیے بھونک رہا ہے، کہا نہیں، ہم نے ہاتھ کا اشارہ کیا، وہ سمجھا کہ ہمیں مارنے کے لیے دوڑایا جا رہا ہے، لہٰذا اس لیے بھونک رہا ہے۔ اس نے دوبارہ حضور کی شان میں جیسے ہی گستاخی شروع کی، آپ دیکھیے وہاں کوئی موجود نہیں تھا، مگر کتے بھی بارگاہ نبوت کا ادب جانتے ہیں، کیونکہ کتے جن کی صحبتوں میں رہتے تھے ان کے دل ذاکر تھے، ان کی روحیں ذاکر تھیں، ان کی زبانیں ذاکر تھیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں ایک کتا بھی جب اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں آ جائے تو کبھی اصحاب کہف کا کتا بن جاتا ہے، کبھی عاشق بن جاتا ہے۔ اس کتے کے سامنے جب دوبارہ گستاخی کی تو کوئی مسلمان نہیں تھا، کوئی اسلام کا پیروکار نہیں تھا، کوئی دین کا چاہنے والا نہیں تھا، کوئی مصطفیٰ کی عظمتوں پر مر مٹنے والا نہیں تھا، کوئی قرآن کی عظمتوں کو اپنے سینے پہ لے کے چلنے والا نہیں تھا، مگر وہ کتا تھا، ولی اللہ کی صحبت میں رہنے والا، اولیاء کبار کی صحبت میں رہنے والا۔ اس نے اپنی زنجیر توڑی اور اس عیسائی جرنیل پر، منگول پر حملہ کیا اور چیر پھاڑ کر کے بہا دیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا، یہ کتا جب اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتا تو جو مسلمان اپنے دل میں عشق نبی کا چراغ لے کے چلتے ہیں وہ اپنے آقا کی بارگاہ میں گستاخی کیسے برداشت کر سکتے ہیں، کیسے توہین برداشت کر سکتے ہیں۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دما اٹھائے کوئی، اور عشق کہتا ہے جب جمال رخے روشن کو اٹھا دیتے ہیں، مثل موسیٰ مجھے بے ہوش گرا دیتے ہیں، پر توے کے سوے خمدار دکھا کر حضرت سبق سورہ واللیل پڑھا دیتے ہیں۔ حضرات گرامی وقار، اس کتے کی وجہ سے 40,000 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ دیکھیے ایک
کتا جب اپنے عشق کا اظہار کرے تو 40,000 سورج کے پجاری اسلام کی آغوش میں آ جائیں. آپ صحیح معنوں میں درس بخاری کی آخری حدیث کا فیضان لے کے جائیں گے. کیا بعید کہ آپ کی نظروں سے جو بھٹکے ہوئے ہیں وہ راہ حق پا جائیں. کیا بعید ہے کہ جو انسانیت کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں انہیں انسانیت کا راستہ دکھا دیں. آئیے انسانیت کو مزاج انسانیت دیں. آئیے انسانیت کو معراج انسانیت تک پہنچائیں. آئیے انسانیت کو مقام انسانیت تک پہنچائیں اور علامہ اقبال کی شعر کا کہ مصداق بنے. جب سے دیکھا ہے لباس بشری میں تجھ کو ہر فرشتے کی تمنا ہے کہ انسان ہو جائے. جب سے دیکھا ہے لباس بشری میں تجھ کو ہر فرشتے کی تمنا ہے کہ انسان ہو جائے. اور اسی کو دیکھ کے شاید انہوں نے کہا تھا کہ ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشانہ محمد کا. حضرات گرامی وقار آئیے ختم بخاری شریف کے فیوز و برکات سے مالا مال ہوں اور انشاءاللہ العزیز اپنی زندگی میں بندگی کا شعور پیدا کریں. عشق رسول پیدا کریں. عشق الہی پیدا کریں. دنیا کو بھی خوبصورت کریں اور اس سے خوبصورت اپنی قبر کو کریں, اپنے حشر کو کریں. ایک پیغام دیں کہ یہ بخاری شریف کا درس کوئی روایتی درس نہیں ہے. یہ بخاری شریف کا درس دلوں کو مہمیز دیتا ہے عشق رسول کی طرف, محبت رسول کی طرف, الفت رسول کی طرف. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اس لیے میں نے اجل سے دوستی کر لی جناب, جا کے دیکھوں قبر میں صورت رسول اللہ کی. جا کے دیکھوں قبر میں صورت رسول اللہ کی. ملتمس ہوں جناب عظمت صاحب سے کہ وہ اپنے کلام